ایک چھوٹے سے دیہات میں ایک کسان رہتا تھا جو اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بعد افسردہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہر روز کھیتوں میں کام کرتا تاکہ اس کا دل لگے، لیکن پھر بھی اس کا دل اپنے بیٹے کی طرح مستحق تھا۔ ایک دن وہ راستے میں جا رہا تھا، اسے ایک سوداگر ملا جو ایک اونی کی بکری بیچ رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید بکری لوں اس کے ساتھ، اس کا دل بہل جائے۔ اس نے وہ بکری خرید لی۔ جیسے بھی واپس گھر کی طرف جا رہا تھا اور قریب ہی کھیتوں سے گزرا تو بکری نے اچانک رنگ بدلا اور بولنا شروع کر دیا۔ وہ بکری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، میرے پاس وہ راز ہے جو تمہارے بیٹے تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ سوچے سمجھے اسی رات وہی قدم اٹھایا۔ وہ گاؤں کے پرانے جنگل میں گیا اور پرانے درخت کے نیچے اس نے دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ واقعی اس نے پتھر کے قریب گیا اور پتھر اٹھا لیا۔ پھر ایک اجنبی شخص اس کی طرف آلف اور کہا یہ پتھر مجھے دے دو۔ اس شخص سے کہا یہ پتھر میں نہیں دے سکتے، یہ پتھر میری محبت کی علامت ہے۔ پھر وہ شخص پتھر لے کے گھر پہنچایا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر پہنچا اس شخص کے ذہن میں وہی اجنبی شخص تھا کہ وہ کون ہے۔ صبح وہ شخص پھر جنگل میں پہنچ گیا اور اس اجنبی شخص کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ پھر وہ کسان واپس اگا اور اس نے ساری بات اگے بکری کبھی بتائی۔ بکری نے کہا یہ شخص وہی ہے جس کے پاس تمہارا بیٹا ہے، یہ شخص پالکپور قصبہ ہے، اس میں رہتے ہیں۔ پھر وہ شخص پالوں پر قصبے کی طرف نکل پڑا۔ وہ چلتے چلتے ایک لمبا سفر طے کر کے اس قصبے میں پہنچ گیا۔ پھر کسان اس شخص کے گھر پہنچ گیا اور اندر جا کر دیکھا اس کا بیٹا کھیل رہا ہے۔ کسان نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس شخص نے کہا کیا ثبوت ہے یہ تمہارا بیٹا ہے؟ پھر بات تو تکرار تک پہنچی اور کرتے کرتے بات گاؤں کے مکھیاں تک پہنچ گئے۔ مکھیاں نے کہا یہ بیٹا تب تک ہمارے پاس رہے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر کسان گھر واپس لوٹا اور الف کر بکری کو سارا کیسا بتایا۔ پھر کسان بکری سے کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ بکری نے اچانک بدلا اور انسانی شکل میں اگ اور کہا میرا نام رانی ہے، اور اس کے ساتھ چلنے لگے اور مکھے گھر پہنچے۔ مکھیاں گھر جا کے اس نے بتایا ساری بات مکھا کو کہ یہ بچے ایسی کا ہے۔ اس نے اپنے آنکھوں میں جادوئی طریقے سے بتایا اور مکھا ثابت ہو کے سمجھ گیا۔ پھر مکھیاں نے اسے ساری بات بتائی کہ ہم نے پتھر رکھا تھا گاؤں کے اس جنگل میں، کہا تھا کہ جو شخص اس پتھر کو اٹھائے گا یہ اس کا اصلی وارث ہے۔ اب یہ بیٹا آپ کا ہے، آپ اسے لے جائیے، ہم معذرت کرتے ہیں۔ وہ شخصی خوشی ہے اور وہ گھر کی طرف لوٹ آلف۔ وہ گھر اکر اس نے رانی کی شکریہ ادا کیا۔ رانی نے کہا مجھے جانا ہوگا اور رانی غائب ہوگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اگر آتی ہے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اگر آتی ہے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہوتی ہے۔